کے اثرات ہیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن مجید کی آیت ہے سلام علی نوح فی العالمین، جو بندہ رات کے وقت اس آیت کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو موذی چیزوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم چھوٹے بچے تھے، رات کو جب گھر سے نکلنا ہوتا تھا تو مائیں اپنے بچوں کو بتاتی تھیں کہ بچوں پہلے یہ آیت پڑھو پھر باہر نکلو تو سانپ بچھو اور موذی چیزیں تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ تو حضرت فرماتے تھے ہم ان کو پڑھا کرتے تھے اور ہمیں چیزوں کا نقصان نہیں ہوتا تھا۔ اس آیت کے عجیب اثرات ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں۔ اگر آدمی کسی بھی موذی چیز سے بچنا چاہے اس آیت کو پڑھ لے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیتے ہیں۔ ہمیں سفر میں کئی مرتبہ مشکل پیش آتی ہے۔ ہمارے بیگ کے اندر کتابیں ہوتی ہیں مطالعے کے لیے یا بیانات کے نوٹس وغیرہ ہوتے ہیں، اور آج کل مختلف ملکوں میں ایئرپورٹ کے اوپر دینی لٹریچر جو ہے اس کی بہت زیادہ سختی ہے۔ یعنی ایسے تو کسی کے پاس سے اسلحہ نکل آئے تو اتنی سختی نہیں کرتے جتنا دینی کتاب کوئی نکل آئے تو اس پر سختی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ دبئی ایئرپورٹ پر میرا چھوٹا بیگ تھا ہینڈ کیری جس کو کہتے ہیں، اس میں بیانات کے پیپر تھے۔ تو جب پاسپورٹ چیک کروانے کے بعد ہم آگے نکلے تو مشین والے نے چیک کیا اور اس نے میرا بیگ کھول کر دیکھا اور مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ بھئی یہ میرے نوٹس ہیں، میں نے کتاب پڑھی اور جو مجھے پسند آئی بات وہ میں نے اس کے اوپر لکھ لی ہے۔ خیر وہ بندہ خاموش ہو گیا، اس نے بیگ بند کر دیا۔ جب آگے نکلے تو آگے ایک اور بھی چیک پوسٹ تھی، انہوں نے دوبارہ پھر بیگ کو چیک کیا۔ میں بڑا حیران، بھئی ایک دفعہ چیک کر لیا ہے تو کافی ہے، دوسری دفعہ پھر چیک کیا۔ اب جب انہوں نے چیک کیا اور بیگ کھولا تو اس کے اندر کاغذات کو دیکھتے ہی پولیس والا فون کرنے بیٹھ گیا۔ اب میں حیران سوچ رہا ہوں کہ یا اللہ، یہ اپنے کسی افسر کو بلاتا ہے یا کس کو بلاتا ہے اور اس کو کیا چیز نظر آ گئی جو اتنی اہم ہے کہ کسی کو بلانے کی ضرورت پڑ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک خاتون آ گئی اور اس نے آ کے میرے بیگ کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اب وہ ایک ایک کاغذ کو پڑھ رہی تھی۔ اللہ کی شان کہ اس میں بخاری شریف کی جو اختتامی حدیث ہے اس کے نوٹس تھے۔ اس نے دیکھتے ہی مجھ سے پوچھا یہ بخاری شریف کی آخری حدیث کے نوٹس ہیں؟ میں نے کہا اچھا تم تقریریں کرتے ہو؟ میں نے کہا جی۔ پھر اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم عالم ہو، یہاں بھی تقریریں کرو گے؟ میں نے کہا نہیں، ابھی تو میں یہاں پر 2 دن رکنے کے لیے آیا ہوں، پھر میں آگے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگی کہ میں عالمہ ہوں اور مجھے انہوں نے صرف اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ میں لوگوں کے پاس جو دینی لٹریچر ہے اس کو دیکھوں اور ان کو یہاں پہ روکوں۔ پھر اس نے میرے سارے نوٹس دیکھے، ان کے عنوان پڑھے، تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کسی خاص فقہ کے اوپر تقریریں کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں مسائل کے بارے میں تقاریر نہیں کرتا، میں اصلاحی تقاریر کرتا ہوں۔ تو اللہ نے اس کے دل میں نرمی ڈال دی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ اپنے بیگ کے اندر کاغذات نہ لے کے چلا کریں، آپ کو کسی دن ایئرپورٹ پہ روک لیا جائے گا اور آپ کو جو ہے مشکل میں پڑ جائیں گے آپ۔ اب ہمیں فکر لاحق ہوئی کہ یا اللہ، یہ تو روز کا معاملہ ہے، کریں تو کیا کریں؟ پھر وہ مجھے کہنے لگی تھی کہ آپ یہ نوٹس کیوں ہر وقت ساتھ رکھتے ہیں؟ کتابیں آپ نے